بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ نمبر 48۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک میں آئے تو وہاں آپ نے ایک قوم کو دیکھا، ان کے ساتھ بت ہیں اور وہ بت سونے کے ہیں۔ یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا یہ بت لکڑی کے ہیں؟ اور آپ نے اپنا دست مبارک اس بت پر رکھ دیا، چنانچہ وہ بت لکڑی کا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اکثر بت پرست ایمان لے آئے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی چھوڑ دی۔ معجزہ نمبر 49۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سعد بن معاذ کے حکم سے بنی قریظہ قتل ہوئے، خون سے ان کی زمین بھر گئی، لیکن حضور کی دعا کی برکت سے بدبو جاتی رہی۔ معجزہ نمبر 50۔ ایک مرتبہ شہر جدہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف تشریف فرما ہوئے، اور وہ 80 دن کی راہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے مابین طائف و جدہ زمین تابعتِ قدم مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمادی مانند تھان کپڑے کے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ میں وہاں پہنچ گئے۔ معجزہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ 9ویں سال ہجری میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی مسجد میں فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، نجاشی بادشاہ نے وفات پائی ہے اور اس کی نماز جنازہ اسی وقت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ ادا کی۔ بعد نماز کے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب میت پر نماز جنازہ واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی وفات کی خبر دی تھی اور اس کی لاش کو میں نے دیکھا، اس واسطے نماز جنازہ ادا کی۔ پھر تمہاری بھی نماز جنازہ میری اقتداء میں درست ہوئی۔ الغرض جیسے معجزات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے، ایسے معجزات اور کسی نبی یا مرسل یا غیر مرسل سے ظہور میں نہیں آئے، اور جو کرامتیں اس امت کے اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئی ہیں، در حقیقت وہ بھی ایک قسم کے معجزات ہیں، اور وہ قیامت تک اسی طرح درخشاں رہیں گے۔ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جب معراج کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک عرب میں ہر طرف مشہور ہوئی، تب اکثر اہل عرب حضرات آپ پر ایمان لے آئے، اور بعد شدید مشرک لوگ ایذا اور تکلیف دینے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گئے۔ اس لیے جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر فرمایا، اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد سلام و درود کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں بھیجو سوائے ابو بکر کے۔ پھر آن حضرت نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا تو ان میں حضرت مصعب اور ابن مکتوم اور ابن مسعود
اور عمار اور بلال اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ تقریباً 26 صحابہ کرام کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے ہمراہ مدینہ منورہ کو روانہ کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر وحی الہی کے رہے۔ اور ادھر ابو جہل لعین نے آن حضرت کے مار ڈالنے کا کافروں سے حتمی مشورہ کیا۔ اس مشورہ میں ابلیس خبیث لعنتی ایک پیر مرد کی صورت بن کر ان کافروں کے پاس آیا اور کہا، اے صاحبو، میں بوڑھا ہوں اور نجد کا رہنے والا ہوں، اور میں تمہاری مدد کے واسطے آیا ہوں، اور میں مال اور آدمی بہت رکھتا ہوں۔ پھر یہ سن کر انہوں نے اس ابلیس کو اپنے لوگوں میں بیٹھنے کی جگہ دی اور اپنی مجلس شورا میں شریک کر لیا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا، اے بڈھے، کہو کہ محمد بن عبداللہ کے حق میں کیا تدبیر کی جائے؟ یہ سن کر اس لعین مردود نے کہا، اے ابو الحکم، ابو جہل، محمد بن عبداللہ نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کیا ہے، اور وہ اپنے جھوٹے دین کو جادو کے ذریعے جاری کرنا چاہتا ہے، اور تم حاکم مکہ ہو، قوم تمہاری بے شمار ہے اور لشکر بھی کافی تعداد میں ہے، اور محمد ابن عبداللہ تو اس وقت تنہا ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھی بھی سب کے سب مدینے چلے گئے ہیں، اور جس وقت کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بستر پر سوتے ہیں، ایک شخص اس وقت جا کر ان کا سر کاٹ لائے، اور اس طرح سے کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ مجلس شورا نے یہ رائے پسند کر لی اور آپس میں یہ بات مقرر ہوئی۔ تب ابو جہل لعین نے کہا، اے یارو، آج کی رات محمد کا سر کاٹنا ضروری ہے۔ غرض اس کام کے لیے 20 آدمی جری بہادر کار آزمودہ کو قریش میں مقرر کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آج قریش کی مجلس شورا میں یہ بات قطعی مقرر ہوئی ہے کہ آج کی رات سر آپ کا تن سے جدا کریں گے۔ اور حکم جناب باری تعالیٰ کا یوں ہوا کہ آپ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، اور اب تمام کام اسلام کے وہیں سے انجام پائیں گے۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کی حقیقت ابو بکر صدیق سے بیان کی۔ جب رات ہوئی تو شیر خدا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں ربیع اول شب دوشنبہ کو نبوت کے 13ویں سال شب معراج کے 8 مہینے کے بعد اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 53 برس کی تھی، ہجرت فرمائی، اور اسی شب میں ان 20 آدمیوں کے جو ابو جہل لعین کے متعین کیے تھے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جا کر محاصرہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خواب ایسا مسلط کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محاصرے سے نکل گئے
اور ان کو اصلاحاً خبر نہ ہوئی۔ پیچھے ایک ساتھ کہ ابلیس نے نیند سے اٹھا کر کہا، اے یارو، محمد ابن عبداللہ تو بھاگنا چاہتے ہیں۔ تب 20 آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آن حضرت کے بستر پر آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ علی المرتضیٰ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر انہوں نے مجبور ہو کر اس امر کی خبر ابو جہل لعین کو کی۔ پھر شیطان نے کہا، اے ابو جہل، میں جانتا ہوں محمد ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف بھاگے ہیں، تو تم لوگ اس کا جلدی سے پیچھا کرو، یقیناً وہ تم کو ضرور ملیں گے۔ وہ لوگ غار حرا جبل نور میں جا کر چھپ رہیں گے، تم ان کو وہاں پاؤ گے۔ پاس تم قریش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خانہ تلاشی کی، ان کو بھی نہ پایا۔ تب پھر وہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے آتے ہیں اور وہ آپ کو ایذا دینا چاہتے ہیں، آپ اس غار میں ہی چھپ رہیں۔ تب آن حضرت ابو بکر کے ساتھ اس غار میں جا کر چھپ گئے اور خدا کے حکم سے مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بنا دیا، اور پھر 2 کبوتروں نے اس میں 2 انڈے بھی دیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خاک وغیرہ بھی اس پر بچھا دی تاکہ وہ پرانا معلوم ہو، اسی طرح سے آنے والے کفار نہ پہچان سکیں۔ جب وہ بدخواہ اس غار میں پہنچ گئے تو ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ ابلیس لعین کو معلوم تھا، اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت بن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے اپنا پر شیطان کو مار کر دریائے محیط میں گرا دیا، اور پھر وہ بدخواہ اس غار کے دروازے پر آ کر تلاش کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید اس غار کے اندر گھسے ہیں، اور کسی نے کہا نہیں، اس کے اندر کیوں کر جائیں گے، منہ تو اس کا بہت ہی چھوٹا ہے، اور کسی نے کہا پھر یہاں سے محمد ابن عبداللہ کہاں گئے۔ چنانچہ اسی طرح کفار عرب آپس میں کہہ رہے تھے کہ 2 کبوتر غار کے منہ سے اڑ گئے۔ جب کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا دیکھا تو وہ ناچار مجبور ہو کر واپس لوٹ گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اس غار کے اندر خدا کے آگے سجدہ ریز رہے۔ اور حضرت ابو بکر نے جو دیکھا، اس غار کے اندر چاروں طرف سانپ بچھو کے سوراخ بہت ہیں، تو انہوں نے اپنے کپڑے اور اپنی دستار کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، صرف ایک کپڑا زیر جامہ کو ثابت رکھا، اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا اور وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک بار چاہ کے سوراخ سے سانپ نے نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک چومے۔ اسی وقت ابو بکر صدیق کی نظر اس پر پڑی، چنانچہ انہوں نے اپنے پیر کو اسی سوراخ پر رکھ دیا اور اس کے باہر آنے کی راہ بند کر دی۔ پھر اس غار کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا، اور پھر زہر نے ان پر غلبہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے تمام بدن میں
لرزہ پڑا، لیکن باوجود اتنی شدید تکلیف کے اپنا پاؤں اس غار کے منہ سے نہ ہٹایا اور مسئلے ستون کے قائم رہے۔ اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا، اے ابو بکر، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس سوراخ سے نکلتا تھا، اس واسطے میں نے اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کیا اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹا اور اس کی زہر نے مجھ پر غلبہ کیا ہے۔ آن حضرت نے فرمایا، تم اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لو۔ پھر حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لیا۔ یکا یک وہ سانپ اپنے سوراخ سے نکل آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق آپ کے قدم چومنے سے مجھے محروم کرتے ہیں، اسی واسطے میں نے ان کو کاٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایمان لایا اور پھر وہ قدم بوس ہو کر اپنے سوراخ کے اندر گھس گیا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم کو 3 بار چوس کر تھوکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو شفائے کامل بخشی، اور پھر چوتھے روز آن حضرت اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ادھر ابو جہل نے سراقہ بن ابو جاشم کو یہ خط لکھا کہ محمد ابن عبداللہ یہاں سے بھاگ کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں، لہذا مناسب ہے تم کو وہاں جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس ہدایت پر سراقہ بن جاشم نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ میں گھیرا اور اپنا نیزہ دائنے میں ہاتھ میں پکڑا اور اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ارادہ کیا کہ وہ دفعتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پھر ان کو پکڑ لے۔ خدا کے حکم سے اس وقت زمین اس کے گھوڑے کو پیٹھ تک نکل گئی۔ اس وجہ سے سراقہ نے سمجھا کہ محمد ابن عبداللہ سچے رسول ہیں، اور پھر وہ اپنی عذرخواہی کرنے لگا اور اقرار کیا، اگر آپ مجھ کو چھڑا دیں گے تو اب واپس سے چلا جاؤں گا۔ اور مزید کہنے لگا، جو بدخواہ آپ کے پیچھے آتے ہیں ان کو بھی پھیر دوں گا، اور میں ان سے کہوں گا کہ میں نے اس طرح بہت تلاش کیا لیکن آپ کو کہیں نہ پایا۔ پھر آن حضرت نے زمین کو فرمایا، یعنی اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ تب زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا۔ سراقہ اسی طرح خلاص ہو کر واپس گیا، اور اس کو جب بدخواہوں سے ملاقات ہوئی تو سراقہ نے وہی باتیں کی جو آن حضرت سے وعدہ کیا تھا۔ جب آن حضرت وہاں سے قرع الغنم میں پہنچے تو وہاں کا سردار قوم بریدہ اسلمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر اپنے ساتھ تقریباً 700 آدمی لے کر پیغمبر خدا کے استقبال کو آیا، اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر آن حضرت وہاں سے روانہ ہوئے۔ ماہ ربیع الاول کی 16ویں تاریخ دوشنبہ کے روز قباء میں پہنچے، اور قباء ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ کے قریب میں واقع ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے۔ 4 روز وہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے۔ جب اہل مدینہ نے آن حضرت کے آنے کی خبر پائی تو وہاں کے تمام سردار ماں اپنے اصحاب کے حضرت عمر، حضرت امیر حمزہ وغیرہ حضرت کے استقبال کو آئے۔ غرض ربیع الاول کی 20 تاریخ بروز جمعہ
مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے اور پھر وہیں سے اشاعت اسلام و تبلیغ کے سلسلے کو جاری کیا گیا۔ ہجرت کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جنگ بدر الکبریٰ آگے والی قسط میں انشاءاللہ آئے گی۔ السلام علیکم۔